جہاد کر رہے ہیں، ایک بار نصرت کے لیے آواز دی، حسین جون کے سرانے پہنچے، لبے اقدس اپنے جون کے چہرے پر رکھے، اے جون اب تو تیرا احساس تک پہنچائے۔ اس کے بعد دست دعا بلند کی، پالنے والے تو اس کے حسب و نسب کو اعلیٰ کر دے، میرے معبود اس کے چہرے کو نورانی کر دے، یا اللہ پالنے والے اس کے جسم کو معطر کر دے۔ حسین کی ہر دعا قبول ہوئی۔ جائے پائے جا جناب سید سجاد زمین کربلا میں آئے اور لاشیں شہداء بنی اسد کے ساتھ دفنا رہے تھے۔ میں بار بنی اسد کے افراد آئے، گھبرائے مولا ایک ایسی لاش ہے جس کی خوشبو سے پورا کربلا مہک رہا ہے، اس کے چہرے کا نور آسمان کی طرف جا رہا۔ امام نے بغیر دیکھے کہا کہ وہ جناب جون کا لاشا ہے۔ میرے بابا نے اس کے لیے دعا کی تھی، اے میرے مولا حسین آپ کی ہر دعا قبول۔ تو جون کا وہ جملہ تو نہ صحیح اپنے سیاہ خون کو آپ کے نورانی خون میں ملا دوں۔ آخر جون کے گندے جملے میں بھی صداقت ہوئی یا نہیں؟ میں کہتا ہوں جون کے بھی جملے کی صداقت ہو گئی۔ وہ وقت یاد کریے جب رسول خدا نے ام سلمہ کو ایک شیشے میں خاک دی تھی اور کہا تھا اے ام سلمہ جب تک یہ خاک خاک ہے سمجھنا میرا حسین زندہ ہے، جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھنا حسین بر نہیں ہے۔ روز عاشور ہے، زلف گرالود ہے، گریبان چاک ہے، دامن پر خون ہے۔ ام سلمہ کے خواب میں آتے رسول، ام سلمہ تم سو رہی ہو؟ میرا گھر لٹ گیا ہے، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید ہو گیا۔ اب تو ام سلمہ خواب سے چونکی، اب اس شیشے پہ نظر کی، خون تازہ ابل رہا ہے، بس اسی میں حسین اور اصحاب حسین اور جون کا بھی خون تھا۔ ایک اور غلام کون؟ جناب واضح غلام ترکی، امام زین العابدین کا غلام۔ دیکھیے کربلا کیا عزت دیتی ہے، آتا ہے آقا کے پاس، حسین سے اجازت طلب کر رہا ہے کہ جا تیرے غما آقا زین العابدین ہے۔ وہ غلام آیا، زین العابدین سے اجازت لے رہا ہے، اے مولا آپ رخصت کریے، اجازت تو دی مگر ہاں اجازت دے رہا ہوں مگر تو میری نیابت کرے گا، میری طرف سے جنگ کرے گا۔ یہ عزت یہ احترام کہ غلام کو نیابت دی جا رہی ہے۔ باب ازا اب یہ انس بن حارث اسد شوامی کیا عمر ہے، ہمیں لٹک رہی ہے، کمر چھٹی ہوئی ہے، رومال سے بہو کو باندھا ہے، کمر میں پٹکا کسا ہے، حسین کے سامنے آتے ہیں، اے مولا مجھے بھی اجازت دیجیے میں بھی اپنی جان قربان کروں۔ یہ ضعیف العمر مجاہد میدان کارزار میں جاتا ہے، شاندار لگا کی اور ایک بار آواز دیتے ہیں، حجاج بن مسروق جعفری، یہ بھی کوفے کے معزز شیعہ اصحاب علی میں سے تھے، مولا کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہو گئے تھے۔ سعد بن غریب حمدانی ان کے والد صحابی رسول سے تھے، آج حسین پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ عمرو بن جندب خضرمی صحابی علی میں سے تھے، جنگ صفین و جمل میں مولا کے ساتھ ساتھ رہے، اور اس کے بعد مسلم ابن عقیل کہ جب کوفے میں پہنچے نصرت نہ کر سکے، کربلا میں آئے اور حسین پر اپنی جان قربان کر دی۔ شاہد بن حارث حضرت علی کے غلام تھے، آپ امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں رہتے تھے۔ آپ مدینے سے حسین کے ہمراہ کربلا میں آئے اور کربلا میں آ کے اپنی جان قربان کی۔ یزید بن مغفل صحابی علی میں سے تھے، جنگ صفین کے مولا کے ساتھ ساتھ تھے۔ بس ارباب ازا تصور کریے، ایک صبح سے 3 دن کا بھوکا پیاسا امام کتنے لاشیں اٹھا چکا، کتنے داغ کھا چکا، کچھ آپ نے تصور کیا کتنے مسائل حسین جھیل رہے ہیں۔ بس آخری صحابی سوید بن عمر خشمی ضعیف العمر ہے، زاہد ہے، بڑے نماز گزار، متعدد لڑائیوں میں مولا کے ساتھ ساتھ تھے، اور آتے ہیں چنانچہ میدان جنگ میں گئے، جہاد کیا، اور ظالم میں سمجھے کہ یہ شہید ہو گئے، مگر رمق حیات ہے۔
ادھر حسین کی شہادت کی خبر گونجی، یہ پھر کھڑے ہوئے اور پھر جہاد کرنے لگے۔ اس کے بعد تب آپ کو ظالموں نے شہید کیا۔ بارباب اعضا، یہ تو اصحاب حسین تھے، یہ تو تھے، مگر ہاں اب منزل سخت آ رہی۔ اب حسین کے گوشت کے پانے، حسین کے جگر کے ٹکڑے، آنکھوں کے نور، دل کے سرور رخصت ہو رہے ہیں۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، دیکھیں اپنے آنسو یہیں بہا دیجئے، آنکھوں میں نہ رکھیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اب یہ فیصلہ سائنس نے کر دیا ہے کہ رو لینے سے انسان کو دماغی سکون ملتا ہے اور قلبی آرام ملتا ہے، اور جب تک اگر آنسو نہیں نکلتے تو بینائی جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ فیصلہ ہو جائے، آنسو اگر آنکھوں میں ہے تو بینائی چلی جائے گی، اور آنسو گر گئے تو روشنی پڑ جاتی ہے۔ یہ ہے رونا، یہ ہے فلسفہ، گریے گا سمجھیے۔ یہ دنیا نے، سائنس نے فیصلہ کر دیا، امریکہ کے ماہرین نے نکال دیا۔ تو آنسو کو بہائیے تاکہ روشنی بڑھتی رہے، ایمان اور معرفت کے چراغ جھلملاتے رہے۔ ہاں تو اب کون ہے؟ اور حسین سے کون اجازت لینے آیا؟ دل سنبھالیے، قابو میں رہیے، نہ قوت بیان، نہ زور سبھا، نہ الفاظ ہے۔ کیسے کہوں کہ حسین کسے اجازت دے رہے؟ بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ تصور کریے، یہ اہل ازار رخصت اکبر ہے بیدر سے، فرزند بچھڑتا ہے شہے جن و بشر سے، سر دینے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے، ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے پسر سے، سچ ہے کوئی شے بیٹے سے بہتر نہیں ہوگی، لٹتی ہے وہ دولت جو میسر نہیں ہوگی۔ جوان لال ضعیف باپ، بابا اجازت دیجیے، بابا رخصت کریے۔ حسین نے علی اکبر کو دیکھا کہ میرے لال پہلے خیمے میں تو جاؤ، زینب نے تمہیں گود لیا ہے، بڑی محنت و مشقت سے تمہیں پالا ہے بیٹا، ایک دو دن نہیں 18 سال کی زحمت کی کمائی ہے، پہلے ماں لیلا سے تو اجازت لے لو۔ کیا جوش، کیا ولولے، کیا ارمان، کیا خواہشیں، کیا تصورات ہوتی، کیا امیدیں جان لال سے۔ شہزادے علی اکبر آئے، کبھی ماں کے آگے دستے ادب چھوڑے، کبھی پھوپھی کے آگے سر جھکائے، پھوپھی اماں رخصت کریے، اے پھوپھی اماں اجازت دیجیے۔ کیا علی اکبر اسی لیے پالنا تھا؟ کیا اسی لیے محنت کی تھی؟ کیا اسی لیے بھائی سے تم کو میں نے گود کیا تھا؟ کوئی بھی تو تمنا نہ پوری ہوئی، کوئی بھی تو ارمان نہ نکلا، کوئی بھی تو خواہش نہ ہوئی، کوئی بھی مراد نہ بڑھائی، مگر ایک بار بیویوں نے اجازت تو دی۔ علی اکبر رخصت ہو کے آئے، بابا اجازت مل گئی، تو بھی جان نے رخصت کر دیا، اماں نے اجازت دے دی، حسین نے بھی رخصت کیا، مگر رخصت کے وقت آسمان کی طرف نگاہ کی۔ پالنے والے تو گواہ رہنا، آج تیری راہ میں اپنے اس لال کو بھیج رہا ہوں تو تیرے حبیب سے بالکل مشابہ ہے۔ آگے آگے علی اکبر، پیچھے پیچھے کمر پکڑے حسین۔ نوجوان بیٹے کو جب باپ کے قدموں کی آہٹ کا احساس ہوا، ایک بار علی اکبر نے رہوار روکا، مڑ کے دیکھا بابا آ گئے۔ دستے ادب جو بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے، اے علی اکبر، اے بیٹا کلیجے میں آگ لگی ہے، اے لال مڑ مڑ کے دیکھتے جانا تاکہ نانا کا دیدار ہوتا جائے۔ اب نانا کی شکل کہاں دیکھیں گے، اب نانا کا لہجہ کس سے سنیں گے؟ لیجیے علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے، نہ پوری جنگ، نہ پوری شہادت، نہ رخصت، ایک بار کامیاب ہو کے پلٹے باپ کی خدمت۔ اللہ کی کیا وقت ہے، یہ آسمان تو کیوں نہ پھٹ کے گر پڑا۔ ایک جوان لال ایک باپ سے سوال آپ کر رہا ہے، بابا اگر کوئی تھوڑا پانی ملتا تو اس وقت جنگ کا کچھ اور نقصان تھا،
حسین نے اپنی سوکھی زبان علی اکبر کے دہن میں ڈالی. علی اکبر نے زبان گھبرا کے نکال. یہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے خوش گئی. ظاہر 54 لاشیں اٹھا چکا ہو صبح سے ساسر کتنے انگام تک، جو 3 دن کا پیاسا ہو تو اس کی زبان کا کیا عالم ہو. پھر علی اکبر میدان میں کارزار میں گئے، پھر جہاد کیا. برا کا حسین ابن امی کیا پرچی ماری کہ نوجوان تھوڑے بس سنبھل نہ سکا. بچن جملے سنیے. آج علی اکبر نے بھی انداز بدلا. اب نصرت کے لیے نہیں، کہتے یا ودا لیکا منی سلام. بابا بیٹے کا سلام آخر لیجئے. اے بابا آنے کی زحمت نہ کریے. اللہ اکبر. بیٹے کی آنے کی زحمت نہ کریے کہ گر کے گھوڑے سے یہ اکبر نے پکارا بابا، لگ گئی برچی کلیجا ہے تو پارا بابا، اور کوچ ہوتا ہے زمانے سے ہمارا بابا، سورہ کوثر کا فرزند تمہارا بابا، کہ لاش پر آنے کی زحمت نہیں فرمائیے گا، جا کے خیمے میں بھوبی جان کو سمجھائیے گا. بابا آئیے گا نہیں، میں جانتا ہوں آپ تنہا، مگر حسین جیسے بیٹے کی آواز سے منتظر تھے. حسین تڑپ گئے کہ سن کے اکبر کا سخن پہ جناب سرور. ٹھوکریں کھاتے چلے دشت کو شاہ مستر، یا علی لب پہ رہا ہاتھ سے پکڑے تھے کمائے، اور کہتے جاتے تھے یہ ہر کام شہید دل و بشر. بس سماعت نہیں ہوتا رکھتے آپ، کلیجہ پکڑیے. کہتے جاتے تھے یہ ہر کام شہید دل و بشر، تجھ سے ملنے کو پسند شیون و شہناتا ہے، ابھی مرنا نہیں دے گا کہ حسین. جلال کچھ دکھائی نہیں دے رہا. بیٹا آواز دو، آواز کے سہارے حسین تم تک پہنچ جائے. ابھی حسین کا دل جانتا ہے کس طرح علی اکبر کے سرانے پہنچے. عجیب منظر ہے حسین علی اکبر کے سرانے. جوان لال خون میں ڈوبا، زمین گرم پریویاں رکڑ رہا ہے، ایک ہاتھ سینے پر ہے. حسین پوچھتے کیا بیٹا تکلیف ہو رہی ہے؟ میرے لال کیا درد ہے؟ اے بیٹا یہ ہاتھ کیوں رہے؟ علی اکبر چھپانا چاہے اکبر کا بابا بچی کی انگی ٹوٹ گئی ہے. اللہ اکبر ایک بار نجف کا رخ کیا، گھٹنے زمین پر ٹکے. یا علی کہا بچی کی جو انگی کھینچی، علی اکبر کا کلیجہ پہ نکلا. باپ کی آغوش میں بیٹے کا دم. حسین نے میت اٹھائی. حسین ابن علی سنبھل کے، بڑی دلیری کا امتحان ہے. یہ کوئی خیبر کا در نہیں ہے، یہ لاش فرزند نوجوان. آپ پرسا دو کہ سمجھو شریک کے بزم شہر مشرقین کو، پرسا جوان لال کے دو تو حسین کو. بچن جملے. میت علی اکبر آئی، زینب نے رضا بچھائی. زینب کی رضا سفید تھی. جب علی اکبر کی میت دکھائی تو رضا سرخ ہو چکی تھی. بس ارباب ادا ایک روایت سنیے کہ ام لیلہ یہاں نہیں ہے. ایک بار حسین نے کہا فضا مادر اکبر کہاں ہے؟ ام لیلہ کہاں ہے؟ فضا جاتی ام لیلہ ایک خیمے میں بیٹھی ہے، بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، دعائیں مانگ رہے. ایک بار فضا نے کہا شہزادی بھی آقا نے یاد کیا. پر ام لیلہ کیا میرا لال علی اکبر آ گیا؟ کیا میرا اکبر آ گیا؟ فضا نے کہا اکبر تو نہیں، ہاں لاشا ضرور ہے. اور یہ کہنا تھا ام لیلہ اٹھی جو میں خیمہ سے ٹکرائی. اے فضا
ارے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ایک ایسا سہارا دو، مجھے علی اکبر کی میت تک لاؤ، ایک بار آئی، ارے بیویوں میرا علی اکبر کہا، آج میرا 18 سال کا نوجوان رخصت ہو گیا۔ لیجیے اب کون؟ عبداللہ ابن مسلم، جناب مسلم کے صاحب شادی، 2 بچے کوفے میں شہید مسلم کے، 2 کربلا میں۔ یہ قول ہے جناب رقیہ کے پد، حضرت علی کے نواسے ہیں، حضرت علی کے نواسے حسین اور عباس کے بھانجے ہیں۔ آتے ہیں، اجازت دے رہے ہیں، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ میدان کارزار میں گئے اور جانے کے بعد 98 ظالموں کو واصل جہنم کیا۔ بس جان کر رہے تھے، ایک بار آپ نے پیشانی پر ہاتھ رکھا، کسی نے وہ تیر مارا کہ اب پیوست ہو گیا، ہائے لاکھ نکالنے کو کوشش کر رہے تھے، پر ایک تیر سینے پر آیا، آپ گھوڑے سے گرے، آواز دیتے حسین پہنچے، میت لائے، زینب نے صفحے ماتم بچھائے۔ محمد ابن مسلم، جناب مسلم کے دوسرے صاحبزادے، حسین نے بھی رخصت کر رہے، اے ارباب عذاب اس ماں کا جائز کرے، جس کی آغوش اجڑ گئی، آگو بچے دنیا میں نہ رہے۔ ہاں ذرا ظلم کے انتہا دیکھی، مسلم 9 ذوالحجہ کو شہید ہوا، مگر جب افسروں کا قافلہ کوفے میں پہنچا ہے، مسلم کی لاش دارالامارہ پر بھی لٹک رہی تھی۔ ایک بار سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ بڑی بے کسی برس رہی ہے، بڑی مظلومی پر ہے پھوپھی اماں، اس سے تو پورا قرابت اور عزیزداری کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں یہ سننا تھا، مسلم نے ثانیہ زہرا کو سلام کہا، بیمار زنجیر سنبھالے آگے بڑھا، چچا کو سلام کر رہا ہے۔ اب جب زوجہ میں آئی، یہ میرے والی کی میت ابھی تک ہے، میں مسلم کی زوجہ بیٹھ گئی، شوہر کے سرانے، اے میرے خوددار، اے میرے حیادار، اے میرے تاجدار، مسلم کچھ فریاد لائی ہوں، کیا میں تمہیں فریاد سناؤں؟ کیا داستان غم تم سن سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ صاحب میں خستہ حال فلک کی ستائی ہوں، صاحب تمہارے سامنے فریاد لائی ہوں، بچوں کو کھو کے کشت مصیبت سے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی کی میں جائی ہوں، تم جس سے خوش ہوئے وہی سامان کر دیا، بچوں کو میں نے شاہ پہ قربان کر دیا۔ پر رونے والوں عجیب منظر ہے، ایک بار اس زوجہ اپنے خوددار شوہر سے سوال کر لے، کیا سوال ہے کہ صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال شاہ ہوئے، وہ خستہ تن، وہ مضطرب الحال کیا ہوئے، وہ دونوں میرے صاحب اقبال کیا ہوئے، اور محنت ہوئی تھی جن پہ مہو سال کیا ہوئے، کہ چاروں کو تم لیے ہو، ہمارا کوئی نہیں، ارے اماں کی زندگی کا سہارا کوئی نہیں۔ لیجیے احباب اعزاز، اب کسریٰ میں عقیل آ رہے ہیں اور جعفر ابن عقیل آتے ہیں، اجازت لے رہے، کیا دنیا سمجھے گی عقیل الشجاعت، منزل امام، جانے قربان ایمان ابو طالب اور عقیل پر، اسلام کی رگوں میں کا خون دوڑ رہا ہے، پورا خاندان ابو طالب کا سرزمین کربلا پہ شہید ہو گیا۔ میدان کارزار میں آئے، 1800 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ کیوں نہ کرتے یہ عقیل کے بیٹے، ہاشمی جوان، رگوں میں ہاشمی خون، شجاعت گھر کی کنیز ہے۔ عبد الرحمن ابن عقیل دوسرے بھائی ہیں، حسین سے یہ بھی اجازت دے رہے،
بھائی بھائی کو رخصت کرو، میت خیمے میں آ رہی ہے، زینب صفے ماتم بچھا رہی ہے، حسین میت لا رہے ہیں، زینب سب کا ماتم کر رہی ہے۔ یہ سلسلہ صبح سے ہے۔ محمد ابھی سعید آتے ہیں، لیجئے حسین سے یہ بھی رخصت ہوئے، حسین سے یہ بھی جدا ہوئے، میدان کارزار میں پہنچے۔ ہاں اب اور سخت منزل آتی ہے، اب کون ہے؟ اب محمد ابن عبداللہ اور ابن عبداللہ زینب کی گود کے پالے ہیں، ثانیہ زہرا کے لاڈلے ہیں۔ شب عاشور زینب کو بچوں کو گود پہ لیے سمجھا رہی ہے، ننھی ننھی گواہوں کو ڈالے ہیں، انگلیوں سے کنگھی سروں میں کر رہی ہے، اے میرے گود کے پالو میرے شیرو، دیکھو زینب شرمندہ نہ ہو، کل بیٹو صبح شہادت ہے، سب سے پہلے تم شہید ہونا، میرے آغوش کے پالو تم کمسن ہو، تم 3 دن کے بھوکے ہو، تم 3 دن کے پیاسے ہو، فوج آدھا کثیر ہے۔ جب ماں کی تقریر سن چکے، ایک بار ننھی ننھی باہیں ماں کی گردن میں ڈال دی، اماں جان بے شک کل صبح شہادت ہے، سب سے پہلے جان قربان کروں گا، ہم پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، کمسن بھی ہیں، فوج آدھا کثیر، اماں جان مگر ہماری رگوں میں آپ کا شیر ہے، ہم علی کے نواسے ہیں، عباس کے بھانجے ہیں، جعفر کے پودے ہیں، عبداللہ کے لاڈلے ہیں، وہ چند کروں گا کہ جس کی مثال نہ ملے گی۔ صبح ہوتی ہے زینب بچوں کے لے کے آئے، بھیا یہ شہادت کے لیے مچلے ہوئے ہیں، یہ بھیا یہ ضد کر رہے ہیں، بھیا انہیں رخصت کریے، اجازت دیجئے۔ حسین نے بچوں کو گلے سے لگایا، دونوں بھانجوں کو رخصت کیا، ایک طرف فون ہے ایک طرف محمد، ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا بھیا ادھر حملہ کرنا، ادھر تم حملہ کرو۔ فوج میں ایک کوہرام مچ گیا، فوج کی یہ کوشش ہے کہ دونوں بھائیوں کو علیحدہ کر دیا جائے، جب تک ایک ساتھ یہ جنگ کریں گے جہاد ان پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ بس ادھر دونوں بھائیوں کا جدا ہونا تھا۔ آئے زینب کے دونوں چاند شام کی فوج کے بادل میں چھپ گئے، حسین نے کہا عباس غزت ہو گیا، کروڑوں کی پشت پر اور محمد نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ سہنا تھا کہ ایک بار رن سے آواز آتی ہے، ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین، ایک کلاشہ عباس ایک کلاشہ حسین خیمے میں لائے، میتیں بھانجوں کی لائے جو رنگ سے شبیر، دی خبر را کہ یہ خیمے میں کہاں ہو ہمشیر، دیکھ لو خون میں ڈوبی ہوئی پیاری تصویر، تم سے ملنے کے لیے دشت سے آئے ہیں صغیر، بڑھ کے شادی سے انہیں اپنی لگا لو زینب، جانے والے ہیں یہ کوثر کو دعا دو زینب۔ میتیں آئیں، بیویوں نے حلقہ کیا، ایک بار زینب آگے بڑھی، بیویاں سمجھی شاید زینب لاشوں پر گرنے جا رہی ہے، مگر یہ علی کی لاڈلی ہے، یہ فاطمہ کی جانشین ہے۔ آئی لاشوں کے درمیان جگہ بنی، خاک پر پیشانی رکھی، سجدہ شکر ادا کیا، میرے معبود تو نے کنیز کا ہدیہ قبول کر لیا، میرے بھیا کو سلامت رکھ۔ ہاں ایک بار مامتا بے چین ہوئی، اب زینب کبھی آن کے گیسو کا پیار، کبھی محمد کے رخسار چل رہی ہے، قربان و صدقے ہو رہی ہے، کیا رات کے جاگے ہو، کیا نیند آ گئی ہے، دیکھو اٹھو تسلیم کرو، تمہیں بیویاں آواز دے رہی ہیں، تم کوئی آواز دو، کیوں خاموشی میرے لال؟ ہائے زینب کا ساتھ پردیس میں چھوٹا، اے میری آغوش کے پالو تم تو کوثر کو جا رہے ہو، زینب کو پردیس میں تنہا چھوڑ رہے ہو، اب کس کے ساتھ یہ ماں زندہ رہے گی؟ لیجئے ارباب عزا اور محمد بھی گزرے، حسین کے بھانجے بھی جدا، اب اور سخت منزل آئی، اب کون؟ جان حسن قاسم گل پتہ، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، قاسم یہ منظر دیکھ رہے، صبح سے چچا جان لاشیں اٹھا رہے، مگر ہمیں اجازت نہیں دے رہے، جب اجازت مان رہے حسین روک رہے، آنکھوں سے آنسو جاری،
وہ کون سا وقت آئے گا کہ جب مجھے بھی اجازت ملے گی؟ قاسم تڑپ شہادت کے لیے مچلے اور بے چین ہیں. ایک بار آنسو کے قطرے بازو پہ ٹپکے، باپ کی وصیت یاد آئی. 25 ہجری میں حسن کی شہادت، 13 سال قاسم کا کربلا میں. کتنے قاسم کی کم سے رہے ہوں گے، مگر باپ کی وصیت یاد آئے. میرے لال قاسم، جب چچا کا کوئی سخت وقت آئے تو یہ تعویذ چچا کی خدمت میں پیش کر دینا. قاسم نے سوچا کیا اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت، کیا اب اور کوئی سخت وقت آئے گا کہ جہاں صبح سے چچا جان میرے لاشیں اٹھا رہا ہے، دھاک پہ دھاک کھا رہا ہے، پورا گھر ہمارا برباد ہو رہا ہے، جنازے پہ جنازے نکل رہے ہیں. ایک بار قاسم بابا کی تحریر لے کے آگے بڑھے. حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی. حسین جو قاسم کو اجازت نہیں، اب حسین قاسم کو روک نہیں سکتی. وہ حسین خیمے میں لاتے ہیں، زینب کو بلاتے ہیں، کبرا کو بلایا. حسین کو بھائی کی وصیت یاد آ گئی. اے حسین، میری کبرا کا اپنی کبرا کا میرے قاسم سے کرنا. بھائی کی وصیت پر عمل ہوا. ایک طرف بیویاں روک رہی ہیں، ہر بیوی کو کبرا کا چہرہ دیکھ کے آنسو بہا رہی ہے. کبرا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی ہے، آخر یہ گریا کیوں ہو رہا ہے، یہ رونا کی آسدائے کیوں بلند ہے؟ کیا تمہیں معلوم کہ ابھی جن کے ہاتھ ہو رہا ہے ابھی لاشا نظر آئے گا. بیویاں آنسو بہا رہی تڑپ تڑپ، ہائے ابھی یہ بیوہ بن جائے گی. اللہ اکبر. حسین نے بھتیجے کو رخصت کیا، گلے لگایا. چچا بھتیجے اتنا گلے مل کے روئے کہ خش کھا گئے. حسین نے میرے بھتیجے کو رہبار کو بیٹھایا. اے میرے لال قاسم، اے بیٹا موت کیسی لگتی ہے؟ اے چچا شاید سے زیادہ شیریں موت لگتی ہے. لیجیے قاسم میدان کارزار کی طرف چلے. قاسم نہیں، چند لمحوں کا دولہا اور اسے مرد سے گلے ملنے کے لیے جس پر ایک کرتا پہنے ہوئے چلا ہے، ذرا بھی نہیں ہے روح علی نجف سے آ گئی. شاباش میرے لال قاسم، حسن کی روح ہے. اے قاسم، یہ جہاد تمہارا نہیں میرا ہوگا. اے قاسم، دربار میرا ہوگا. میرے لال نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا. قاسم میدان کی طرف پڑھے. کیا حسن و جمال ہے. دشمن کی فوج مگر کہہ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اب جو فوج میں بھگدڑ ہوئی قاسم کا لاشا پاما. قاسم کہہ رہے چچا جان حسین کہہ رہے قاسم، اے میرا قاسم. حسین سرانے پہنچے جس میں نازنین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. ترتب حسین کو میت قاسم کیسے لے جائے؟ یہاں پہ 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ قاسم کا سینہ اپنے سینے سے لگایا، خط دیتے ہوئے لاش خیمے میں لائے. دوسری روایت یہ کہ جسم کے ٹکڑوں کو حسین نے اکٹھا کیا، ایوا کے دامن میں باندھا اور اپنی پشت مبارک پر رکھ کے لے آئے. جب خیمے میں پہنچے تو عجیب عالم میں بیویاں ننگے سر ہو گئی ہیں. زینب آگے آگے ہے، ام فروا پیچھے پیچھے ہے. وہ حسنہ و قاسمہ کا نعرہ لگا رہی ہے. حسین خیمے کے در پر آئے. ام فروا آئی، اے میرے آقا ہے، اے آقا کیا قاسم سے کوئی غلطی تھی؟ اے آقا کیا قاسم سے کوئی خطا ہو گئی؟ اے ام فروا تم کیا کر رہی؟ میں آقا بات تو ضرور ہے، اگر نہ ہوتی تو آپ سب کی تو لاش لائے. قاسم کی لاش کیوں نہ لائے؟ بھائی یہ کائنات کا حسین پاگل. ارے ماں نے جسم کے ٹکڑے دیکھے، قربان ہے میرے محجبین، اے میرے ناظرین، تیرے یہ عالم، تیرے جسم کے ٹکڑے چکے. اللہ اکبر. جب سب جدا ہو چکے بس چند لمحوں کی دلہن بھی آتی ہے، شوہر کے سرانے بیٹھی ہے. غیرت و شرم کے تقاضے سے کوئی بول نہیں رہی ہے. اے میرے والی کیا اجازت ہے میں بھی قربان ہو جاؤں؟ کیا اجازت ہے میں بھی صدقے ہو جاؤں؟ کچھ سمجھ میں یہ قاسم کیا کہہ کے ملائم کروں؟ بس ہاں گر کے لاشے پہ تڑپ، گر کے لاشے پہ دلہن کہتی ہے اٹھو قاسم، کب سے آواز تمہیں دیتی ہے بولو قاسم. حال بیوہ کا ذرا اپنی تو دیکھو قاسم، دل پہ کیا میرے گزر جاتی ہے سوچو قاسم. ہائے افسوس مجھے راست نہ آئی شادی، قبر میں سونے کی خاطر دل جائی شادی. لیجیے جناب قاسم، اب کون ابھی
अबी बकर इब्न हसन इमाम हसन के दूसरे साहबजादे आते हैं, चाचा से इजाजत दे, एक भतीजे की मैयत लाए, दूसरा फिर हाजिर, चाचा जान मुझे भी इजाजत दीजिए, मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी आप पे अपनी जान कुर्बान करूं। लीजिए हुसैन ने इस भतीजे को भी इजाजत दी। मैदान कालसार में पहुंचे, शानदार जिहाद किया, आवाज दी हुसैन इसकी भी मैयत लाए। ज़ैनब ने भतीजे का मातम किया, सफेद मातम बिछाई। बसा अरबाब आज़ाद अब औलाद अली का सिलसिला, मोहम्मद इब्न अली एक और जनाब मोहम्मद बिन हनफिया के भाई हुसैन ने करबला मैदान मदीने में छोड़ दिया, मगर इनको अपने साथ करबला लाए। ये ईमान की मसलत है। इमाम जानते कौन इस मंजिल पर लाया जाए, कोई न लाया जाए, क्योंकि असहाब का इंतखाब हुसैन ने निगाह इमामत से किया है, जोर इमामत से किया है। लीजिए ये गाते हैं हुसैन इस भाई को भी इजाजत दे रहे। अब्दुल्ला इब्न अली ये कौन? अब ये उम्मुल बनीन के शेर है। सलाम करिए उम्मुल बनीन की शजाअत वफा पर, इसने अपने चारों शेर को करबला के जंगल को आबाद करने के लिए पाला था। माँ तो मदीने में है, इसके शीर का जौहर करबला की सरजमीन पे खुला है। अगर शजाअत अली के खून ने बख्शी तो वफा माँ के शीर ने बख्शी। अब्दुल्ला के बाद उस्मान बिन अली जा रहे हैं। अब्बास हर भाई का जख्म अपने दिल पर उठा रहे, सबका दाग अब्बास उठा रहे। उसके बाद जाफर इब्न अली उम्मुल बनीन के सबसे छोटे बेटे, अब्बास अलमदार के सबसे छोटे भाई हुसैन से ये भी इजाजत ले रहे। हुसैन ने इस भाई को भी इजाजत दी। बस अरबाब अज़ा शबीह ताबूत का ये सिलसिला था। हार होने वालों, अब शबीह ताबूत की ज़ियारत करो। अब आप तसव्वुर करिए, शबीह ताबूत तो उसकी उठाते हैं हम जिसकी हुसैन ने मैयत उठाई गंजे शहीदा में लाए, मगर जिसने वसीयत की थी कि माका मेरी लाश खैमे में न ले जाइएगा, हम उसका अलम उठा देंगे, शबीह अलम उठा दिए। अल्लाह बसा अब्बास के मातमदारों, अब्बास के वफादारों, अब अलम की ज़ियारत होगी, मगर याद रखिए कि अलम का बोझा हाथों से न लीजिएगा बल्कि निगाहों से। क्यों? कि उसका अलम है जिसके शाने कलम हो चुके हैं। इकबाल अली का शेर आया खिदमत हुसैन, ए मेरे आका मुझे भी इजाजत दीजिए, मौला अब दिल सीने में तंगी कर रहा है। हुसैन ने अब्बास को देखा, कहा अब्बास तुम मेरे लश्कर के लफ्तार हो। सुन्नत अब्बास का दिल तड़प गया। मौला सिपाही तो सब खाक पर पड़े, ये मौला बिखरी हुई लाशें बेकाफन है, अब कौन है? तन्हा अब्बास की जात हुसैन की नजर में एक लश्कर है। वो हुसैन ने कहा अच्छा अब्बास जाते तो हो, मगर तुम्हारे कानों में बच्चों की अलतश की आवाज आ रही। हाँ अगर पानी की सबील कर दो तो जाओ। भाई सुनना था अब्बास अलमदार खैमे में आए, सकीना को आवाज दी, सकीना ही बेटी जरा मश्क लाना। अब जरा सोचिए सकीना का दिल कितना बढ़ गया होगा। 3 दिन की प्यासी सकीना ने किस उम्मीद के साथ सूखी हुई मश्क अपने नन्हे नन्हे हाथों से चचा के हवाले की होगी। जब अब्बास मश्क मांग रहे हैं और अब पानी न मिले, नामुमकिन है। बस अब्बास से अलमदार मश्क लेके चले। चाहते खैमे से बरामद एक बार ज़ैनब ने कहा ये बीवियों सुनो, जो ज़ैनब ने तुम्हारे पर्दे की जिम्मेदारी ली थी, अब ज़ैनब वो जिम्मेदारी से आइरादा हो रही, क्योंकि जिसके सारे जिम्मेदारी ली थी मेरा शेर मेरा भाई है, वो मरने जा रहा है। एक बार अब्बास खैमे से बरा आराम खोला, फरारा फजाओं में लहराया। ज़ैनब के लबों पे तसब्बुर क्या था? नस्सु मिनल्लाहि व फतहुल करीब। हुसैन आगे बढ़े, बहन लिख दो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ज़ैनब अलम आएगा, अलमदार नहीं आएगा। लीजिए मश्क को पंजे में नस्ब किया। वो बुज़दिल है जो अपना मकसद छिपाते अब्बास,
آؤ میرا مقصد فرات سے پانی لانا ہے، جس میں ہمت ہے وہ میرا راستہ روکے۔ علی کا شیر فرات پر پہنچا، عباس علمدار بلندی پر، فرات نشیب میں، فوجوں کا رخ عباس کی طرف کہ عباس کو قبضہ نہ کیا جائے۔ ہم پڑھ دیتے ہیں ذاکر کہ عباس نے فرات پہ قبضہ کیا، یہ عباس کا دل جانتا ہے کہ کیسے قبضہ کیا۔ نیزے کی انیوں کو عباس نے اپنے سینوں سے توڑ دیے، تب فرات پر قبضہ کیا ہے۔ مشق سکینہ بھری، رہوار پر بیٹھے، بلند ہو کے دیکھ رہے خیمہ کتنی دور ہے۔ ادھر سکینہ بچوں کو تسلی دے رہے، اے میرے بچوں نہ گھبراؤ، وہ میرے چچا آ رہے ہیں، ابھی میں سیراب کر رہا ہوں۔ جیسے جیسے علم بلند ہو رہا ہے بچوں کا دل بڑھتا جا رہا ہے۔ سکینہ بچوں کو سمجھا رہی ہے۔ ایک بار علم نظروں سے اونچا ہوا، سکینہ کا دل دھڑکا۔ دعا کے لیے ہاتھ پالنے والے میرے امو کی خیر ہو، ہم پیاسوں کی مدد فرما۔ پھر علم بلند ہوا، پھر سکینہ کا دل بڑھا۔ اب جو علم نظروں سے اونچا ہوا، بچے یوں ہی مایوس رہ گئے۔ عباس کا داہنا شانہ قلم، مگر علی کا شیر کوشش کر رہا ہے، رہ رہ کے فرات کی پشت فرس کی پشت سے بلند ہو کے دیکھ رہا ہے خیمہ کتنی دور ہے، مگر ہائے افسوس کہ ادھر یہ کوشش اور ادھر ایک مشق لگا۔ یہ تیر پر مشق نہیں بلکہ عباس کا دل ٹوٹا، خون ارمان وفا بہا۔ غازی نے پھر رخ فرات کی طرف موڑا، اب سکینہ نے کیا دیکھا کہ بابا کمر پکڑے ہوئے دریا پر جا رہے۔ ہائے سکینہ اب سمجھ گئی کہ میرا علمدار رخصت ہو گیا۔ حسین بھائی کے سرانے پہنچے، زانوں پہ سر رکھا، عباس آ کے کھولو۔ اے عباس، حسین آ گئے۔ آقا آنکھ میں تیر بھی ہے، خون بھی بھرا ہے۔ مولا نے تیر نکالا، رومال سے خون پوچھا، لیجے قرآن وفا نے قرآن امامت کی زیارت کی۔ آئے تھے تو پہلی نظر چہرے حسین پر، جا رہے تو چہرے حسین پر۔ بار بیدا یہی وہ مقام ہے کہ جہاں عباس وصیت فرما رہے ہیں، حسین تمنا کر رہے ہیں، اے آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ عباس تو سمجھ رہے ہیں کہ میری لاش تو آقا اٹھائیں گے، مگر جب میرا آقا شہید ہوگا کون آقا کا لاشا اٹھائے گا؟ لہذا غلام کو شرمندگی ہے، لہذا غلام چاہتا ہے کہ میرا بھی لاشا یوں ہی پڑا رہے۔ لیجئے، حسین نے کہا باپ وصیت تمہاری پوری ہوگی، تم بھی میری ایک تمنا پوری کر دو۔ اے آقا فرمائیے ابا زندگی بھر آقا کہتے رہے، ارے ایک بار بھائی کہہ دو۔ ایک بار بھائی نے بھائی کہا، بھائی کی آغوش میں بھائی کا دم نکلا۔ یہ موت کی ہچکی نہیں ہے، مگر منبر امامت پر علی کا شیر تقریر وفا سنا رہا تھا، میں یہ سننا تھا۔ حسین نے کمر پکڑی، اے ابا تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اب وہ آنکھیں رات بھر سوئیں گی جو ہمارے خلاف خون سے جاگتی تھی، وہ آنکھیں اب جاگیں گی جو آرام سے سوتی تھی۔ خون بھرا پرچم ابا حسین خیمے میں لائے ہے، اے بابا علم تو ہے میرا علمدار، اے سکینہ ابا تمہاری مشق سینے سے لگائے، کوثر کے کنارے زینب یہ علم رکھ دو، اب علمدار نہیں۔ لیجیے ارباب اللہ، ابا سے علمدار بھی ہو سکتا۔ اب سناٹا ہے، خاموشی ہے، حسین ہے، دشت کربلا، نظر یادا، ظالموں کا ہجوم، حل من ناصرین یدھرنا کی آواز حسین بلند کر رہے۔ کربلا کے میدان میں رہنے والے نہ سن سکے، مگر جھولے میں 6 ماہ کا بچہ سمجھ گیا۔ بلی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، اہل حرم میں گریا بلند ہوا۔ حسین کے کانوں کا جب گریے کی صدا گئی، ایک بار خیمے زینب یہ مہینے کا سن، وہ پھول سا تن، وہ نازک دہن، وہ 3 دن کی تشنگی، وہ کربلا کی دھوپ، پہلے پہل علی اصغر کو حسین خیمے سے لا رہے،
اللہ اکبر. نکلا نہ کبھی گھر سے تو وہ ہنسلیوں والا، تھی دھوپ میں گرمی کے حرم ہوتا تھا کالا. دامن